ایک آتش پرست مسلمان کے بھیس میں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ تمہارے نبی کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا۔ وہ آتش پرست حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر آپ کا گرویدہ ہو گیا اور اسی وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، میں نے حق مدینہ کی گلیوں میں پایا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ وہ کیسے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک روز مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے کچھ خستہ حال لوگوں کو دیکھا جن کی خستہ حالی بیان سے باہر ہے۔ مجھے ان پر ترس آ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کی صحبت اختیار کروں گا۔ چنانچہ میں کچھ دن ان کی صحبت میں رہا اور جان گیا کہ واقعی اللہ تعالی خستہ حالوں کے ساتھ ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت سری سختی کے بھانجے اور مرید تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا کسی مرید کا مقام اپنے پیر سے بلند ہوتا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں ایسا ممکن ہے، اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جنید کا مقام مجھ سے بلند ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کم سنی میں حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے ایام میں مکہ مکرمہ میں محبت کے موضوع پر بحث چھڑ گئی اور مشائخ اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ پھر کسی نے حضرت جنید بغدادی سے، جو اس وقت کم سن تھے، پوچھا، اے عراقی، تم اس موضوع پر کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی نے اپنا سر جھکا لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ بندہ جو خود سے غافل ہو اور اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کے حقوق ادا کرے، نگاہ قلب سے اس کا مشاہدہ کرے، اللہ کے انوار اس کے قلب کو زندگی عطا کریں، اللہ کی محبت کے پیالے سے اس کا پینا خالص ہو اور ذات باری تعالی غیب کے پردوں سے اس پر منکشف ہو، تو پھر جب وہ گفتگو کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ بولے گا، اور جب وہ حرکت کرے گا تو اللہ کے حکم سے کرے گا، اور جب سکوت اختیار کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، اور وہ اللہ کے لیے اور اللہ کی معیت میں ہوگا۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زبانی محبت کی تعریف سن کر تمام مشائخ یک زبان ہو کر بولے، اس میں مزید اضافے کی گنجائش ہے، اے تاج العارفین، اللہ تیری حالت قائم رکھے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے جد امجد کا پیشہ اپنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جو بھی آمدن ہوتی اسے اپنی ضرورت کے علاوہ لوگوں پر خرچ کر دیتے۔ آپ ریشمی کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اسی وجہ سے انخرار کہلائے، اور آپ کی دکان بازار میں تھی، مگر ان کاروباری مصروفیات اور معاملات نے بھی آپ کو یاد خداوندی سے غافل نہیں ہونے دیا۔ حضرت جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کی دکان بازار میں تھی، مگر آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ 300 رکعت نوافل نماز ادا کرتے اور 30,000 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی روزانہ بازار میں آتے اور اپنی دکان کھولتے اور پردہ لٹکا کر 400 رکعت نفل ادا کیا کرتے۔ حضرت جنید بغدادی اور رات کے لیے ہاتھ میں تسبیح رکھتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، حضور آپ علم و فضل کے باوجود تسبیح رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم نے اس کے ذریعے اللہ کو پایا، لہٰذا اسے ترک نہیں کر سکتے۔